اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الی اللہ مرجعکم وهو على كل شيء قدیر الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه علیم بذات الصدور۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں تو ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، اور یہ باتیں بھی جانتے ہیں جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی علم پورا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات پورا معلوم ہے۔ سورہ ہود کی 3 4 اور 5 نمبر کی آیت اس وقت پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ ہود کا آغاز ہوا تھا، 3 آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ تو اس سورہ کا تعارف ایک مرتبہ پھر سے کرا دیتا ہوں۔ سورہ ہود سورہ یونس کے بعد یہ سورت آئی ہے۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اس سورت کے اندر 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعض انبیاء کے حالات کو مختصر بیان کیا ہے، اور سورہ ہود کے اندر انہی انبیاء کرام کے حالات کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے داڑھی کے بال اور سر کے بال بڑی جلدی سفید ہو گئے۔ اس زمانے میں بالوں کا سفید ہونا یہ عیب سمجھا جاتا تھا، تعجب ہوتا تھا۔ آج تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی بال سفید ہو رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے بال بڑی کم عمر میں سفید ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کا نام لیا کہ اس سورت کے اندر یعنی سورہ ہود کے اندر قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اہل زبان تھے، عربی زبان سے اچھی طرح واقف تھے، اس کے معنی کو اور اس کے معارف کو اچھی طرح جانتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ مرسلات، سورہ ہود اور سورہ نبا اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، ان جیسی صورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا، یعنی ان صورتوں میں قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کا ایمان ہی کام آئے گا۔ وہ آدمی چاہے کتنا بڑا ہی آدمی کیوں نہ ہو، اور اس کی اولاد ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اس کا بڑا ہونا یا اس کا اللہ کے نزدیک محبوب اور مقبول ہونا بھی کام نہیں آئے گا اس کی بیوی اور اس کی اولاد کے تعلق سے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے بار بار سنتے رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو طالب کا بھی واقعہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ نبی کے لاڈلے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان یہ نبی کا بیٹا تھا، اور آپ کو معلوم ہے بیٹے سے آدمی کو کتنی محبت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرما دیا کہ چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کا بڑا ہونا قیامت کے دن کسی دوسروں کے کام نہیں آئے گا اگر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر اس کا بھی بیان کیا گیا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی 4 نمبر اور 5 نمبر کی، 4 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا میں کیسے بھی رہو، آرام میں رہو، تکلیف میں رہو، عیش میں رہو، راحت میں رہو، کسی بھی حالات کسی بھی حال میں تم دنیا میں زندگی گزارو، تم کو دنیا کے اندر سے جانا ہے اور تم کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ اصل میں کفار کا یہ عقیدہ تھا جو کچھ کھانا ہے، پینا ہے، موج مستی کرنا ہے، عیش و آرام کرنا، دنیا میں کر لو بس، آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔
آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا سے پھر بلائیں گے اپنے پاس۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کافروں کا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ہمارا جسم مٹی بن جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو مٹی بننے کے بعد کیسا اس کو تیار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس انسان کو میں نے پانی کے چند قطروں سے وجود بخشا، جس کی پیدائش پانی کے چند ناپاک قطروں سے وجود میں آئی، جس انسان کی پیدائش، اس انسان کو میں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر، اپنے پاس جمع کر کے لانے پر بھی قادر ہے۔ تم بے فکر مت ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس تم کو جمع کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں کفار کا ایک حال بیان کیا گیا۔ وہ حال یہ بیان کیا گیا کہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے بچنے کے لیے کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تھے تو وہ لوگ بات سننے سے بچنے کے لیے وہاں سے ہٹ جاتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنے جو چہرے کو دوہرا کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کرو، ظاہر کرو یا چھپا کر کے رکھو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہر حرکت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں سے واقف ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم جو کر رہے ہو اللہ کو اس کا علم نہیں ہے۔ ظاہر کرو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور ظاہر نہ کرو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو، چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے اس وقت سینے میں کیا خیال پیدا ہوا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا بول چکے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور ہم ابھی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کے بعد ہم کیا بولنے والے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو سینوں کے بھیدوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اچھی طرح واقف ہے۔ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو تمہاری حرکتوں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے واقف ہے۔ تم اس سے بے خبر مت رہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بے خبر اس سے مت رہو، ہم تمہاری حرکتوں کو نہیں جانتے۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو، معاملہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا